पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में बहुत जबरदस्त चेंज, तीन बड़े बड़े चेंजेस। नंबर वन, अब इंटर या ए लेवल्स में आप किसी भी मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाने के लिए आपकी मैट्रिक की सब्जेक्ट्स मैटर नहीं करेंगे। यानी कि आप मैट्रिक किसी भी सब्जेक्ट में कर लें, आपके दरवाजे खुले हैं कि ए लेवल्स में या इंटर में आप मेडिकल में जाना चाहें या इंजीनियरिंग में जाना चाहें या आर्ट्स में जाना चाहें, आपके पास जस्ट मैट्रिक या ओ लेवल्स होना चाहिए। दैट्स इट। जबरदस्त चेंज। नंबर टू, पाकिस्तान के अंदर ओ लेवल्स और ए लेवल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान के जो इंटरमीडिएट है उसको यूके एक्सेप्ट नहीं करता। थ्री, पाकिस्तान के अंदर ए लेवल्स और आसान कर दिया गया है। यानी अगर आप मेडिकल के अंदर हैं तो सिर्फ दो सब्जेक्ट्स मेडिकल के लेंगे तो आपको प्री मेडिकल की, इंटर की इक्विवेलेंसी मिलेगी, और अगर आपने सिर्फ दो सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग के दे दिए तो आपको इंजीनियरिंग का, इंटरमीडिएट का इक्विवेलेंसी मिलेगी। ये बहुत बड़े चेंजेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ यूके से बात कर रहा हूँ, लंदन में हूँ, और मेरे पास गुलाम अली मुल्ला साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IBCC, जो कि पाकिस्तान के अंदर तमाम इक्विवेलेंसी और मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लेवल के ऊपर इक्विवेलेंसी को देता है। उनका मेरा मैसेज आया है, उनका एक इंटरव्यू था जो उन्होंने हम टीवी को दिया, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त ये चेंजेस माशाल्लाह लेकर आए। मैं बहुत अरसे से olevels.com स्कूल के अंदर ये बात कहता रहा हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक फरसूदा एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा। हमें अपने बच्चों को मुस्तकबिल के लिए तैयार करने के लिए ये जो टाइम लिमिट है 16 साल एजुकेशन सिस्टम, इसको रिड्यूस करके बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में जल्द अज जल्द भेजा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने olevels.com स्कूल ने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, गेमिफाई करके इतना मजेदार बनाया, बल्कि टेक्नोलॉजी किसी भी चीज को फास्टर, चीपर, बेटर बना देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको एजुकेशन में और ओ लेवल्स में अप्लाई करके IGCSE के अंदर इस तरह अप्लाई किया कि माशाल्लाह हमारे पास 11 साल की उम्र में बच्चे ओ लेवल्स कंप्लीट कर लेते हैं और 13 साल में ए लेवल्स कंप्लीट करके प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होकर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते रहते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपोजर जिंदगी में लेते रहते हैं। रिजल्ट ये है कि 18 साल में बच्चा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके पैरों पे खड़ा हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारा मुल्क भी इसी डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। मुझे बहुत हैरत है और माशाल्लाह आई शुड अप्रिशिएट कि अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम अली मुल्ला साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBCC, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई, और माशाल्लाह जो रिसेंट चेंजेस आए हैं ये बड़े खुश आइंद हैं पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, कि सिस्टम को फ्लेक्सिबल किया जा रहा है और बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। इस हद तक के ऑनलाइन स्कूलिंग को भी अब रिकग्नाइज किया जाना शुरू करने की कोशिश और बातें की जा रही हैं। तो पहला जो मैंने पॉइंट आपको बताया कि पहले बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हर बच्चे को कहा जाता था कि मैट्रिक में आप साइंस सब्जेक्ट्स ही लें, क्योंकि अगर आप साइंस सब्जेक्ट्स मैट्रिक में करेंगे तो उसके बाद फिर आप इंटर में आपके लिए तमाम फील्ड्स ओपन होती हैं। अब ये रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। अब आप मैट्रिक में या ओ लेवल्स में कोई भी सब्जेक्ट्स कर लें, एज लॉन्ग एज आपका ओ लेवल्स कंप्लीट है, ए लेवल्स के लिए या इंटरमीडिएट के लिए आपके पास सारी फील्ड्स ओपन हैं और आप किसी भी फील्ड के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि सिस्टम में प्रोड्यूस की गई कि अब मदारिस के बच्चे भी जो मैट्रिक कर लें उनके लिए भी मेडिकल, इंजीनियरिंग और आर्ट्स सारी फील्ड्स ओपन है। फिर इससे अल्हम्दुलिल्लाह एक और जो दूसरा बेनिफिट जो था वो ये दूसरे जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है कि अब ओ लेवल्स और ए लेवल्स की वैल्यू और बढ़ेगी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम यूके एक्सेप्ट नहीं करता इंटरमीडिएट को, और उन्होंने बताया कि वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसको एक्सेप्ट कराया जाए, अभी प्रोसेस के अंदर है। लेकिन राइट नाउ अगर कोई बच्चा पाकिस्तान से इंटर करे और वो यूके जाए तो उसको 1 साल एक्स्ट्रा फाउंडेशन ईयर लेना पड़ना जरूरी है। 1 साल वो एक्स्ट्रा फाउंडेशन ईयर लेगा तब जाकर वो यूके के अंदर एजुकेशन सिस्टम में एंटर हो सकता है। नंबर 3, कि पाकिस्तान में ए लेवल्स के अंदर बच्चों को 3 सब्जेक्ट्स लेना पड़ते थे मेडिकल के लिए, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और इसी तरह इंजीनियरिंग के अंदर आपको फिजिक्स और मैथ्स के अलावा केमिस्ट्री भी लेना पड़ता था, क्योंकि तीनों के तीनों आपके सब्जेक्ट्स उसी फील्ड के होने चाहिए थे। तो ये रिक्वायरमेंट अब खत्म हो गई है। अब ये रिक्वायरमेंट आ गई है कि कोई भी 2 सब्जेक्ट आप उस फील्ड के कर लें तो आपको उस फील्ड से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल में अगर आप जाना चाहते हैं तो बायो और केमिस्ट्री अगर आपने कर लिया तो यू आर एलिजिबल फॉर मेडिकल, तीसरा सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं। इसी तरह प्री इंजीनियरिंग के अंदर आप फिजिक्स और मैथ्स ये 2 सब्जेक्ट ले लें तो आप तीसरा सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि ए लेवल्स के अंदर दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी सिस्टम जो चेंजेस प्रपोज की गई हैं माशाल्लाह
بہت خوش آئند ہیں پاکستان کے لیے کہ الحمدللہ ہم اپنے بچوں کی فیوچر کے لیے لگے ہوئے ہیں اور چینجز دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر فلیکسیبلٹی لے کر آ رہے ہیں. اس سب کا جو یہ تینوں چینجز بتائیں اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ اے لیولز کی امپورٹنس پاکستان میں بڑھ گئی ہے, کیونکہ میٹرک کے بعد یا او لیولز کے بعد ایف ایس سی کرنے کے لیے آپ کو 6 سبجیکٹس دینا پڑتے ہیں, جبکہ اے لیولز میں اونلی 3 سبجیکٹس, تو برڈن بچوں پہ بہت کم ہو جاتا ہے. اور جو کنفیوژن تھی, چوتھی ایک کنفیوژن جو کہ انہوں نے غلام علی ملا صاحب نے بتائی کہ بہت بڑی کنفیوژن پاکستان میں ہے کہ ایف ایس سی کے اندر اچھے نمبر مل جاتے ہیں بچوں کو اور اے لیولز میں بچوں کو نمبر نہیں ملتے. تو آپ دیکھیں کہ اے لیولز کیے ہوئے بچے اب آرام سے 95% 96% تک لے سکتے ہیں. پہلے یہ کنفیوژن تھی کہ اے لیولز کیے ہوئے بچوں کو میکسیمم 90% ایکویلنسی ملتی ہے, تو یہ کنفیوژن اب دور ہو چکی ہے. تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اے لیولز کی امپورٹنس بہت بڑھ گئی ہے, کیونکہ اب کوئی بچہ بھی کہیں سے بھی, ایون مدارس کے بچے بھی اگر میٹرک کہیں سے کر لیں تو ان کے لیے اے لیولز کے اندر 3 سبجیکٹس کرنے کے بعد وہ آرام سے میڈیکل, انجینئرنگ یا کسی بھی فیلڈ میں انٹر ہونا چاہیں تو آسانی کے ساتھ ان کو ایڈمیشنز بھی مل جائیں گے اور اپنا انٹر بھی آرام سے, اے لیولز بھی آرام سے کمپلیٹ کر لیں گے. تو الحمدللہ olevels.com اسکول نے اے لیولز کو آسان کرنے کے لیے ایک بہت زبردست اسٹریٹجی, بہت زبردست طریقہ ہم نے اڈاپٹ کیا الحمدللہ, جس کے ذریعے سے بچے اگر محنت کرنے والے ہیں, کیونکہ اے لیولز میں بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا پرابلم آتا ہے کہ بچوں کے اندر سیریسنس ختم ہو جاتی ہے. تو اگر ایک بچہ اے لیولز میں اپنی پڑھائی کے اندر سیریس ہے تو الحمدللہ olevels.com اسکول کے پاس جو سسٹم موجود ہے اس کے ذریعے سے بچے کیسے آسانی سے کر سکتے ہیں میں بتاتا ہوں. ہمارے کیا ہوتا ہے, انٹر میں فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر 2 سال ہوتے ہیں جس کے اندر 2 ایگزامز ہوتے ہیں. اسی طرح اے لیولز میں اے ایس اور A2 یہ 2 ایئرز ہوتے ہیں جس کے اندر پورے اے ایس کے اندر پہلے سال کا ایگزام ہوتا ہے اور A2 کے اندر دوسرے سال کا ایگزام ہوتا ہے. الحمدللہ olevels.com اسکول نے ایڈیکسل کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ کی, جو کہ یو کے کا بورڈ ہے اور انٹرنیشنلی ریناؤنڈ بورڈ ہے, کہ ہمارا جو اے لیولز ہے اس وہ 6 ایگزام سیشنز میں ٹوٹ جاتا ہے. مثلا فار ایگزامپل اے ایس یعنی کہ فرسٹ ایئر کے فزکس کے اندر اگر 15 چیپٹرز ہیں تو 5 چیپٹرز آپ نے پڑھے اور آپ نے 3 مہینے بعد اس کا ایگزام جنوری میں دے دیا. پھر آپ نے نیکسٹ 5 چیپٹرز پڑھے اور آپ نے مئی کے اندر اس کا ایگزام دے دیا, اور پھر نیکسٹ 5 چیپٹرز آپ نے پڑھے اور آپ نے اکتوبر میں اس کا ایگزام دے دیا. اس طرح ایک ایگزام جو سال بھر کا تھا وہ آپ نے 3 حصوں میں توڑ کے دے دیا, اور اس سے فائدہ کیا ہوا کہ آپ ہر 2 مہینے بعد ایگزام دے رہے ہیں, برڈن کم ہو گیا, جیسے پڑھا ایگزام دیا, پڑھا ایگزام دیا, پڑھا ایگزام دیا. اور اگر کسی ایک ماڈیول میں آپ کے نمبر کم آئے تو صرف آپ اس ایک ماڈیول کو ریپیٹ کریں گے, پورا سال ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک بینیفٹ ہے olevels.com اسکول کے الحمدللہ کہ جہاں پر ہم نے اس ایڈیکسل کی اس آپشن کو, ماڈیولر آپشن کو اے لیولز کے اندر ہم نے اڈاپٹ کیا, اور ماشاءاللہ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ماشاءاللہ ابھی ریسنٹلی ہماری ایک بچی جس کی ایج 16 ایئرز ہے, اس کا ڈاؤ میڈیکل کالج میں ٹاپ 100 بچوں کے اندر ماشاءاللہ ایڈمیشن ہوا, اور اس نے ہمارے انشاءاللہ اس کا انٹرویو آنے والا ہے ویری سون انشاءاللہ, جس میں اس نے بتایا کہ کیسے اس کو اس سسٹم سے بینیفٹ ملا اور اس نے 2 مہینے بعد ایگزام دیتی رہی, اور اس طرح اس نے ایگزام کا لوڈ جب وہ اپنا A2 کر رہی تھی یعنی اپنے لاسٹ ماڈیول 3 مہینے پہلے, تو اس کے پاس پورا جو ایگزام کا پریشر نہیں تھا, بلکہ اس نے کیا کیا, لاسٹ جو 3 مہینے کا ایگزام رہ گیا تھا اس کا, اس میں اس نے اپنی ایم ڈی کیٹ کی تیاری پوری کمپلیٹ کر لی, اور جیسے ہی اس نے اپنا اے لیولز کمپلیٹ کیا ساتھ ہی اس نے ایم ڈی کیٹ کا ایگزام دے دیا اور 95% نمبر سیکیور کیے ماشاءاللہ, اور پھر اس کا ڈاؤ کے اندر ایڈمیشن ہو گیا وداؤٹ اینی ڈیلے. بلکہ اس نے ایگزام ختم کیا, ایم ڈی کیٹ کا ایگزام دیا اور اس کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ایٹ دی ایج آف 16.5 اور 17. تو ماشاءاللہ اتنا زبردست اسکول سسٹم الحمدللہ یہ موجود ہے بچوں کے لیے, اور اب تو ماشاءاللہ کوئی بھی بچہ میٹرک کر کے آ جائے, چاہے اس نے آرٹس میں بھی کیا ہو, اس کے لیے بھی یہ آپشن اویلیبل ہے کہ الحمدللہ اے لیولز ہمارے ساتھ ایڈیکسل یا ایڈیکسل کا جو ماڈیولر اے لیولز کا آپشن ہے ہمارے ساتھ کریں یا آپ خود سے پرائیویٹلی کر لیں, لیکن ایڈیکسل کا جو ماڈیولر اے لیولز کا آپشن ہے وہ ایک بہت ہی بیسٹ طریقہ ہے بچوں کی ایجوکیشن میں ان کو سپورٹ کرنے کے اندر, کہ ہر 2 مہینے بعد ایگزام دیتے چلے جائیں, ایگزام دیتے چلے جائیں, ایگزام دیتے چلے جائیں, اور جب آپ آخر میں پہنچیں گے, جب آپ A2 کے قریب اینڈ ہونے والا ہوگا, تو چونکہ آپ 5 ایگزامز آلریڈی دے چکے ہیں, صرف 5 چیپٹر باقی رہ گئے ہیں, تو اب آپ ایڈمیشنز کی تیاری بھی ساتھ میں شروع کر سکتے ہیں, چاہے وہ SAT کی فارمیٹ میں ہو, چاہے وہ IELTS کی فارمیٹ میں ہو, تو اپنے اوپر آپ لوڈ ایڈ کر سکتے ہیں بغیر کچھ ٹائم ضائع کیے. اس ذریعے سے آپ جیسے ہی آپ کا A2 ختم ہوگا آپ ریڈی ہوں گے سیٹ کے لیے, IELTS کے لیے, ایگزام کی ٹیسٹ کے لیے, اور کسی بھی یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس سے آپ کا ٹائم بچ جائے گا, سال بھی بچ جائے گا الحمدللہ, اور آپ کے ریزلٹس بھی بہت اچھے ہوں گے,
کیونکہ آپ کے پاس اگر کسی ایک ماڈیول میں نمبر کم آیا ہے تو صرف آپ اسی ماڈیول کو ریپیٹ کریں گے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ بہت خوشی ہے. آئی ایم ریلی تھینکفل ٹو ڈاکٹر غلام علی ملا اینڈ ہز ٹیم, اور جو گورنمنٹ میں جو باڈیز بیٹھی ہوئی ہیں کہ ماشاءاللہ وہ اس ڈائریکشن میں ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کو آسان کیا جائے. اور انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے آن لائن اسکولنگ سسٹم پہ کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑا مسکنسیپشن انہوں نے سالو کیا کہ کیا یہ بات زیادتی ہو رہی ہے, وہ بچے جو کہ سائنس میں انہوں نے او لیولس کیا اور اب وہ سائنس میں جب اے لیولس میں جا رہے ہیں تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے بچوں کے ساتھ؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ او لیولس کے اندر جس بچے نے سائنس سبجیکٹ پڑھا ہوگا اس کے لیے اے لیولس کے ایگزام دینا بہت آسان ہو جائے گا. جس بچے نے او لیولس میں سائنس سبجیکٹس نہیں پڑھے اس کو ڈبل محنت کرنا پڑے گی. سسٹم نے اس کو بس فلیکسیبلٹی دے دی ہے کہ ٹھیک ہے تم ڈبل محنت کر سکتے ہو تو آ جاؤ, نہیں کر سکتے تو نہ آؤ. تو ماشاءاللہ یہ ایک بہت زبردست چینج ہے. بچوں کی گروئنگ ایجز, بچوں کا بیہیویئر چینج ہوتا رہتا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اپنی اسٹڈیز کے اوپر اس کا فوکس نہیں ہوتا. کسی بھی وقت کسی بھی لمحے 13 سال 14 سال کی عمر میں بچے کے اندر ایک چینج آیا تو اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی, چونکہ میں نے میٹرک آرٹس میں کر لیا تھا تو اب میں میڈیکل میں جا ہی نہیں سکتا یا میں انجینئرنگ میں جا ہی نہیں سکتا. تو الحمدللہ یہ رکاوٹیں بند ہو گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے اور آپ کو پڑھائی میں دل لگ جائے تو آپ آسانی سے تمام سبجیکٹس میں, تمام فیلڈز میں جس میں بھی جانا چاہیں آپ آرام سے جا سکتے ہیں. اللہ